یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے، اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، چاہے وہ ہمیں اچھا لگے یا برا لگے۔ ہمارے ایمان کا حصہ یہ بھی ہے کہ ہم نہیں جانتے کیا اچھا ہے، کیا برا، کیا صحیح، کیا غلط، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کس معاملے میں کیا حکمت ہے۔ اور ہمارے ایمان کا حصہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ کبھی ہماری ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمارے اوپر مشکلات کیوں آتی ہیں؟ اس حد تک کہ کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے امتحان لے رہا ہے، اور کبھی کبھی امتحان اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہماری ہمت سے زیادہ امتحان نہیں لے گا۔ سوال یہ ہے کہ پھر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب بھی اسلام ہی ہمیں بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے کہا ہے کہ وہ ہمارا امتحان لے گا، جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے وغیرہ۔ لیکن وہیں پہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس امتحان کی پیشن گوئی کی ہے، یہ بھی بتایا ہے کہ اس سے بچنا کیسا ہے۔ اگلی آیت میں قرآن کہتا ہے کہ لیکن ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو جب ان پہ مشکل آئے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہی بات ہے سمجھنے کی کہ ہمیں یہ توکل کرنا ہے، یہ یقین کرنا ہے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا سے ہو رہا ہے۔ اور اگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں ہو رہا ہے تو فرق کوئی نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہمارے حق میں اور ہماری بہتری میں ہی ہے۔ تو صاحب زندگی میں جب کوئی مشکل آن پڑے تو کیا کیجئے؟ سب سے پہلے تو اس بات کا اعتراف کیجئے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئیں اور اللہ کی طرف ہی جانا ہے، اور تمام چیزیں جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہیں۔ جب آپ یہ یقین کر لیں گے دل سے، صرف کہنے سے نہیں، دل سے اس بات کا یقین کر لیں گے، تو پھر آپ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے، اور اس تمام مسئلے کا حل اسی سوال کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ہمارے ساتھ یہ امتحان لیتا ہے تو اس کا مطلب، امتحان کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں کچھ سکھانا ہے، ہم نے کچھ سیکھنا ہے اور اس امتحان میں پاس ہونا ہے۔ تو سوال یہ کرنا چاہیے کہ ہم نے اس مشکل سے، اس پریشانی سے کیا سیکھنا ہے۔ دیکھیے جب ویڈیو میں نے شروع کی تھی تو میں سڑکوں پہ چل رہا تھا اور ٹھیک ٹھاک موسم تھا، ہلکی ہلکی بوند آبادی ہو رہی تھی، اور پھر میں اس طوفان میں پھنس گیا، چاروں طرف میرے بارش اور بادل گرج رہے ہیں۔ اب کہنے کو تو میں پھنس گیا ہوں، نہ میں یہاں چل پھر سک رہا ہوں، نہ گھر جا سک رہا ہوں، لیکن مجھے سمجھنا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے بارش آئی ہے، اور اگر میں یہاں پھنسا ہوں تو اللہ کی مرضی سے، اللہ کی کسی حکمت سے یہاں پھنسا ہوں۔ اب یہ وقت میں نے یہاں کیوں گزارنا ہے؟ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو یہاں میرے لیے کوئی فائدہ ہے، کہ جہاں میں نے جانا تھا وہاں میرے لیے کوئی نقصان ہے۔ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے میرا فائدہ سوچ رکھا ہے، اور مجھے تحمل سے، توکل کے ساتھ یہ وقت گزارنا ہے، چاہے یہ وقت مجھے ایسا لگے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے، لیکن ضائع نہیں ہو رہا۔ اگر میں اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہوں، اللہ کی حکمت پہ بھروسہ کرتا ہوں، تو میرا وقت کبھی ضائع نہیں ہو سکتا، میرا نقصان کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر میں یقین کر لوں اور بھروسہ کروں کہ اللہ تعالیٰ جو امتحان میرا لے رہا ہے وہ بھی میرے بھلے کے لیے لے رہا ہے، تو جب امتحان آئے تو بھی شکر کیجئے، جب امتحان گزر جائے تو بھی شکر کیجئے، امتحان نہ آئے تو فکر مند رہیں، کیونکہ کہیں خدا نہ خواستہ ہم ان میں سے تو نہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے دلوں پہ تالا لگا دیا اور کہا ان کو جانے دو، کسی کام کے نہیں۔ تو شکر گزار رہیے کہ آپ پہ امتحانات آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کا ہی امتحان لیتا ہے۔ This was a random thought.